جنگ خندق کا موقع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی حالت میں ہیں، 1500 صحابہ سے زائد آپ کے ساتھ مدینہ منورہ کے اطراف میں گڑھا کھود رہے ہیں۔ خندق بولے تو یعنی دشمن شہر کے اندر داخل ہوئے بغیر ایک بہت بڑا گڑھا، تقریباً بہت اونچا گڑھا، صحابہ بھوکے ہیں، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ وہ زمانے کے اندر بھوک کا علاج پیٹ پر پتھر باندھے سے ہوا کرتا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ ایک پتھر باندھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی دو پتھر باندھے ہوئے تھے۔ اتنی زیادہ شدت کی بھوک تھی، نڈال تھے اور صحابہ کام میں مصروف تھے۔ ایک صحابی ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی کی یہ حالت کو دیکھ کر، میں حدیث کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں، حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، اللہ کے نبی کی یہ حالت کو دیکھ کر مجھے رہا نہیں گیا، سیدھا میں اپنے گھر گیا، اپنی بیوی سے پوچھا کہ نبی کے لیے، نبی بڑے پریشان ہیں، بھوک کی حالت میں کام کر رہے ہیں صحابہ کے ساتھ، کچھ ہے گھر کے اندر؟ تو بیوی نے کہا کہ چھوٹی سی بکری کا بچہ ہے اور تھوڑا سا آٹا ہے، بس یہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم ذبح کر کے، یہ یعنی بکری ذبح کر کے تھوڑی سی روٹی بنا لیں گے تو اللہ کے نبی کے ساتھ 3-4 آدمیوں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو چنانچہ وہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بکری کو ذبح کیے اور اس کا گوشت لے جا کر اپنی بیوی کو دیا اور کہا کہ تم روٹیاں بناؤ اور گوشت کا سالن بناؤ، میں ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے کے آتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام میں مصروف تھے، حضرت جابر گئے، بڑی محبت کرتے تھے صحابہ اپنے نبی سے، اسی لیے صحابہ کبھی بدعت کا کام نہیں کیے، ایسے ڈھکوسلے کام نہیں کیے جو آج کل ہم لوگ کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارے گھر آپ کی دعوت ہے، آپ کے ساتھ 3-4 آدمی کی بھی دعوت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر کی یہ دعوت کو سن کر صحابہ میں اعلان کر دیے کہ میرے صحابہ سب کو جابر کے گھر کے اندر دعوت ہے۔ حضرت جابر پریشان ہے، 1500 صحابہ کے قریب ہے، میرے گھر کے اندر 3-4 آدمی کا کھانا ہے، میں تو صرف اللہ کے نبی کی دعوت کرنا چاہتا تھا، ان کے ساتھ 3-4 آدمی کی ہو سکتا تھا، لیکن اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا۔ دل کے اندر ایک شرمندگی، کیا ہوگا کہ اللہ کے نبی میرا حوالہ دے کر کہہ رہے ہیں کہ جابر کے گھر کے اندر دعوت ہے۔ میرے دل کے اندر طرح کی وسوسات آنے لگے، خیالات آنے لگے، میں شرمندہ ہوگا اگر صحابہ کو کھانا نہیں ملا، لیکن ایک بات سے اطمینان تھا کہ نبی جب اعلان کر رہے ہیں تو اللہ کے نبی ہی اس کا حل بتائیں گے۔ یہ خیالات سے میں چل رہا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر سے فرمایا کہ جابر جاؤ اپنے گھر والی سے کہو جو گوشت کا سالن پکائے ہیں، جو روٹی بنائے ہیں، اس کو ایک ہانڈی میں ڈال کر ڈھک کر رکھ دو، جب تک میں تمہارے گھر کو نہیں پہنچوں گا اس وقت تک وہ برتن کو اوپر سے ہٹانا نہیں ہے۔ حضرت جابر تیزی کے ساتھ گئے اور اپنی بیگم سے فرما دیا کہ بیگم تم سالن بنانے کے بعد اور روٹی تیار کرنے کے بعد اس کو ایک تھالے سے ڈھانپ کر رکھ دو جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف نہ لائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچے، ان کی بیوی نے اسی طرح کیا جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، ڈھانپا گیا، سالن موجود تھا۔ تو اللہ کے نبی آئے اور اس ہنڈی کے اندر تھوڑا سا تھال نکالا، اپنا لعاب دہن یعنی آپ کا تھوک مبارک اس ہنڈی کے اندر ڈالا اور برکت کی دعا فرمائی۔ فاتحہ ہوتا، وہیں پر اللہ کے نبی کہتے ہیں صحابہ فاتحہ پڑھ لو، یہ خاص طریقہ پڑھ لو۔ یہ میں جو روایت آپ کے سامنے بیان کیا ہوں بخاری کے، مسلم کی ہے، صحاح ستہ میں یہ کتابیں معتبر کتابیں ہیں، آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے بخاری شریف۔ آپ لعاب دہن ڈالے، اپنا تھوک مبارک ڈالے اس ہانڈی کے اندر
اور برکت کی دعا فرمائی، یہی حدیث کے اندر ملتا ہے۔ پھر یہ فاتحہ کہاں سے آ گئے؟ یہ لٹیرے آستانوں پر بیٹھ کر لوگوں کے ایمان کو لوٹ رہے ہیں۔ پھر حضرت جابر فرماتے ہیں جب اللہ کے نبی بند کر دیے، اب صحابہ کو حکم فرمایا آؤ اندر آؤ، کھا کے جاتے رہو۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ 1500 صحابہ، 4 آدمی کا کھانا تھا، 1500 صحابہ کھا کر نکل گئے، لیکن جیسے بکری کا سالن جیسا تھا ویسے ہی رہا، جتنی روٹیاں تھی اتنی ہی روٹیاں رہی۔ کہاں وہ فاتحہ بول کو ایسا برکت دکھا لو، دیکھیں کیسا کہ 4 آدمی کے کھانے کو 1500 آدمیوں کو کھلاؤ، دیکھیں گے تو معلوم یہ ہوا یہ احادیث کے اندر ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں، کھانے کے واقعات، دعوت کے واقعات، تو جس دعوتوں کے اندر اللہ کے نبی نے صحابہ بغور دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کیا کر رہے ہیں۔ جب یہ فاتحہ کا عمل، یہ 11ویں کا کوئی کام یا کوئی ایسے کنڈوں کے فاتحہ وغیرہ اگر جائز ہوتے تو اللہ کے نبی فرماتے تھے کہ تم اس طرح کرو۔ تو پھر یہ کہاں سے آئے؟ ایسے ہی لٹیرے ایجاد کیے ہیں، جن لٹوروں کو اپنی پیٹ کی لگی ہوئی ہے، لوگوں سے نیاز کے طور پر پیسہ وصول کر رہے ہیں۔ ایک خاص کپڑا دے دیے، ایک خاص ٹوپی دے دیے، یہ کلر کی ٹوپی لگا لو، ہمارے پیچھے تم رہیں گے، ہماری جماعت میں تمہیں رہیں گے، اور یہ کام کر لو، تمہارے گھر سے مصیبتیں ختم۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، بدترین کام دین کے اندر نئی باتیں پیدا کرنا، بدترین کام فرمایا اللہ کے نبی نے۔ اور آگے فرمایا وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہ رہنے والا آدمی سیدھا جہنم میں جائے گا۔ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہ آدمی جہنم میں جانے والا۔